السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام آپ گینے میں آج میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک اخلاقی صفت کے ساتھ، اور وہ ہے ایثار اور قربانی۔ ایک ہوتی ہے سخاوت اور ایک ہے ایثار اور قربانی۔ سب سے پہلے ہمیں ان دونوں میں فرق جان لینا چاہیے کہ سخاوت کیا ہے، ایثار اور قربانی کیا ہے۔ سخاوت یہ ہے کہ آپ مال خرچ کرتے ہیں، اس خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی، یا آپ کو اپنے مال میں فرق محسوس نہیں ہو رہا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ اگر آپ اس میں سے خرچ کرتے ہیں تو آپ کو کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا۔ یا پھر آپ ایک ایسی چیز خرچ کرتے ہیں جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلا میرے پاس کپڑے ہیں، میرا گزارا چلتا ہے 2 جوڑوں پر، میرے پاس تیسرا ہے، اب یہ تیسرے کی مجھے حاجت نہیں ہے، میں اس کو کسی غریب مسکین کو دے دیتا ہوں۔ یہ ہے سخاوت۔ اس سے ایک بڑا رتبہ ہے ایثار اور قربانی کا۔ ایثار اور قربانی یہ ہے کہ آپ ایک چیز خرچ کرتے ہیں، لیکن اس خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی اشد ضرورت بھی ہوتی ہے۔ آپ اپنی ضرورت کو پس پشت ڈال کے دوسرے بھائی کی ضرورت کو اہم سمجھتے ہیں، اسے ترجیح دیتے ہیں۔ بالفاظ دیگر، آپ خود پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز میرے پاس رہے، یہ مال میرے پاس رہے، یہ کپڑا میرے پاس رہے، یہ مکان میرے پاس رہے، یہ کھانا میرے پاس رہے، لیکن آپ دوسرے مسلمان کو ترجیح دیتے ہیں۔ آپ کے پاس کھانا پڑا ہے، کھانا کھانے لگے ہیں، آپ کے پاس قریب ایک جانور آ گیا، مثلا ایک کتا آ گیا، آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کتا بھوکا ہے اس ٹائم، یا جو میرے پاس پانی پڑا ہے اسے پیاس لگی ہے، آپ کو اس کھانے کی بھی ضرورت ہے، اس پانی کی بھی سخت ضرورت ہے، آس پاس کوئی کھانا بھی نہیں ہے، کوئی پانی بھی نہیں مل رہا، آپ اپنی ضرورت کو چھوڑ کے آپ یہ کھانا اسے دے دیتے ہیں۔ یہ ہے ایثار، ایک عظیم اخلاقی صفت ہے۔ لیکن میں یہ دعویٰ کروں تو ہو سکتا ہے میں اپنے اس دعوے میں سچا بھی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اس اصطلاح کو اپنانا تو دور کی بات، اس سے لوگ واقف بھی نہیں ہیں کہ ایثار کیا چیز ہے۔ اگر ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں، اسلامی تاریخ کو دیکھیں، اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، تو ہمیں ایثار اور قربانی کی بیشتر مثالیں ملتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس اصطلاح کو قرآن کریم میں بھی بیان فرمایا ہے۔ قرآنی آیت ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ مسلمانوں کی ایک بہترین صفت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، دوسرے مسلمان کو ترجیح دیتے ہیں۔ میرے خیال میں سب سے پہلے ہمیں اس آیت کے شان نزول، کہ یہ آیت کب اور کس موقع پر اتری، اس کے بارے میں جان لینا چاہیے۔ ہوا یوں کہ مفسرین نے لکھا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جسے سخت بھوک لگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اس شخص نے اپنی فریاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کی طرف پیغام بھیجا۔ ایک ایک سے پوچھا گیا کہ تمہارے پاس گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کسی گھر میں کچھ نہ ملا۔ یہ ہے ہمارے پیارے نبی کی زندگی۔ ہر ایک گھر سے یہی پیغام آیا کہ اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں اعلان فرمایا کہ آج اس شخص کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جان نثار صحابی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، اس کو آج میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اس کی مہمان نوازی میں کروں گا۔ اس بھوکے شخص کو لے کر اپنے گھر جاتے ہیں۔ جیسے ہی گھر پہنچتے ہیں تو گھر والی سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اس نیک خاتون نے کہا اور تو کچھ بھی نہیں ہے، بچوں کا تھوڑا سا کھانا بچا ہوا ہے اور بچوں نے ابھی کھایا بھی نہیں ہے۔ اس نیک بندے نے کہا کہ بچوں کو کسی طریقے سے سلا دو اور جب کھانا کھانے کا ٹائم قریب آ جائے تو تم چراغ کو بھی بجھا دو تاکہ اس مہمان کو یہ محسوس نہ ہو جائے کہ ہم کھا رہے ہیں یا نہیں، اسے یہ محسوس ہو جائے کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ ہم چراغ بجھا دیں گے، یہ کھانا کھانے پہ لگ جائے گا، ہم ہاتھ روکے رکھیں گے اور یہ کھا کے سیر ہو جائے گا۔ نیک خاتون نے حکم مانتے ہوئے اسی طرح کیا۔ بچے بھوکے سو گئے، میاں بیوی نے چراغ بجھایا، مہمان کے ساتھ بیٹھ گئے، کھانا نہیں کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد چراغ کو جلایا گیا۔ خیر، مہمان نے کھانا کھایا، رات گزاری۔ صبح جب مہمان یہ میزبان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ تعجب ہے تم میاں بیوی کے اس جو تم نے کام کیا ہے، اللہ رب العزت تمہارے اس کام پہ خوش ہوئے ہیں۔ اللہ نے بھی تعجب کیا ہے کہ میرے نیک بندے اور میری نیک بندی نے کتنا اچھا کام کیا۔ یہ ہے ایثار۔ خود ضرورت مند ہیں، بچے ضرورت مند ہیں، لیکن خود کھانا نہیں کھایا، بچوں کو نہیں کھلایا، مہمان کی مہمان نوازی میں خود کو بھوکا رکھ دیا۔ اسی موقع پہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جہاں بہت ساری دیگر اچھی عادات، اچھی صفات ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنی جان پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ صرف صحابہ میں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہمیں یہ مثالیں ملتی ہیں۔ ایک خاتون تھی، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے ہاتھوں سے ایک جبہ بنایا، ایک چادر جو اوڑھتے تھے، بہت ہی پیاری چادر تھی، لا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بہت خوش ہوئے، خوشی سے چادر اوڑھ لی، جبہ پہن لیا، بہت اچھا لگا۔ نبی وسلم کو اس کی ضرورت بھی تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام صبح سویرے جب مسجد کے لیے جاتے تھے تو سردی کا موسم تھا، اس خاتون نے کئی بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو نبی اسلم کے لیے یہ جبہ اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اس کا مطلب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت تھی۔ اتنے میں نبی اسلم کے ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ، لگتا تو بہت خوبصورت ہے یہ آپ کے جسم مبارک پہ، لیکن یہ مجھے پہنا دیجئے، مجھے گفٹ کیجئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی وقت جبہ اتار کے اپنے صحابی کو دے دیا۔ بعد میں صحابہ نے اس صحابی کو ڈانٹا کہ بھئی تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مبارک جسم پہ لیا تھا، میں نے اسی لیے مانگا کہ شاید کل میں مر جاؤں اور یہ میرے لیے کفن کا کام آ جائے۔ یہ ہے ایثار۔ اس کے بعد ہم تاریخ کو پڑھیں، جتنا بھی دیکھیں، ہمیں یہی ایثار اور قربانی کی مثالیں ملتی ہیں۔ جب مکہ سے صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ایثار و قربانی کی ایک عظیم تاریخ جو دنیا میں نہیں ملتی، وہ انصار صحابہ نے وہ تاریخ رقم کر دی۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام کے نکاح میں دو بیویاں تھیں، انہوں نے ایک بیوی کو طلاق دے دی اور اپنے مہاجرین بھائیوں سے کہا کہ تم ان سے نکاح کر لو، اپنی زمینوں کو تقسیم کر دیا، اپنا مال تقسیم کر دیا، اپنا کاروبار جتنا تھا اس میں مہاجرین کو شریک بنا لیا۔ یہ صرف اسلامی اخوت تھی، ورنہ کہاں مکہ کے رہنے والے، کہاں مدینہ کے رہنے والے۔
اسلام کی اخوت، جب اسلامی اخوت آپس میں مل جائے تو واللہ دلوں میں محبت بڑھتی ہے، پھر انسان کے اندر خود بخود یہ جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ حذیفہ العدوی یہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ یرموک میں اپنے ایک کزن کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا زخمیوں میں۔ پانی کا مشکیزہ میرے ہاتھ میں تھا، میں گیا تو میرا کزن آخری سانسیں لے رہا ہے، زخموں سے چور ہے۔ جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے مجھ سے پانی مانگا۔ جب میں پانی اسے دینے لگا تو اس کے قریب ایک دوسرے صحابی، وہ بھی زخموں سے چور، آخری سانسیں لے رہے ہیں، پانی کی سخت ضرورت ہے۔ میرے کزن نے کہا پانی اس کو دے دو، تو میں اس کے پاس گیا۔ جب اس کے پاس گیا تو اس کے قریب ایک تیسرا صحابی، وہ بھی زخموں سے چور اور آخری سانسیں فریادیں کر رہے ہیں، انہیں بھی پانی کی ضرورت تھی۔ اس صحابی نے کہا میرے اگلے بھائی کو دے دو۔ جب میں پانی لے کے اس کے پاس گیا تو اس کی جان نکل گئی تھی۔ واپس لے کے دوسرے کے پاس آیا تو اس کی بھی جان چلی گئی۔ جب اس سے اپنے کزن کی طرف آیا تو میرا کزن بھی اپنی جان نچھاور کر چکا تھا۔ یہ ہے، دیکھیں، زندگی کی آخری سانسیں، اس میں انسان کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا، صرف اپنے لالے پڑے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے اسلاف نے، ہمارے صحابہ نے، ہمارے نبی نے، ہمارے بزرگوں نے ایسی ایسی مثالیں قائم کی کہ رہتی دنیا کے لیے ایک درس ہے۔ لیکن افسوس کہ آج یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز نہیں ہے۔ 7 گھر ہیں، ایک گھر میں ایک شخص بھوکا سو رہا ہے، اس کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، اور دوسرے گھر میں دوسرا عیش و عشرت میں مست ہے، شراب و کباب کی محفلیں چل رہی ہے۔ ایک ہی گاؤں ہے، ایک جگہ پہ بھوک اور پیاس سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اور دوسری جانب ہر ایک اپنی عیش و عشرت میں مست ہے۔ یہ آخر کب ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو زندہ کریں گے؟ فریادیں ہم کرتے ہیں کہ محبت نہ رہی، معاشرے میں الفت نہ رہی، معاشرے میں امن نہ رہا، اخوت نہ رہی، رشتہ دار آپس میں دور ہو گئے، پڑوسی آپس میں لڑنے لگے، بائی آپس میں لڑنے لگے۔ جب ہمارے اندر ایسا جذبہ نہ ہو تو پھر گلہ ہمیں خود سے کرنا چاہیے، نہ کہ دوسروں سے۔ مجھے ایک تاریخی واقعہ یاد آ گیا۔ ابو الحسن الانطاکی ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس 30 آدمی آئے۔ 30 آدمی آئے، ان کے پاس کھانے کا بھی کچھ نہیں تھا، جو روٹی کے کچھ ٹکڑے تھے ہر ایک کے پاس۔ ہر ایک نے روٹی کے ٹکڑوں کو رکھ کے اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے سامنے رکھ دیا۔ رات کا ٹائم تھا، چراغ کو، روشنی کو بجھایا گیا۔ اب دیکھیں 30 آدمی ہے، تھوڑی سی روٹی ہے، روٹی وہ بھی سوکھے ٹکڑے ہیں، لیکن اندھیرے میں کسی شخص نے کھانا نہیں کھایا۔ جب چراغ کو جلایا گیا تو کھانا اسی طرح پڑا ہوا ہے، کسی نے بھی نہیں کھایا۔ کیوں؟ ایک نے کہا چلو میں نہیں کھاتا، میرا دوسرا بھائی کھا لے گا، دوسرے نے کہا تیسرا کھا لے گا، تیسرے نے کہا چوتھا کھا لے گا۔ اسی طرح کرتے کرتے کسی نے بھی ہاتھ نہیں لگایا، اور جب چراغ کو جلایا گیا، روشنی جلائی گئی تو وہ کھانا اسی طرح پڑا ہوا تھا۔ یہ ہے ایثار اور قربانی کی مثالیں۔ تب جا کے معاشرے میں محبت، الفت، اخوت اور اسلامی اخوت کے جذبے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کا درد سمجھا جاتا ہے، ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوا جاتا ہے۔ لیکن جب ایثار اور قربانی کا جذبہ نہ ہو تو پھر ایک طرف ایک تو سسکتا رہے، بلکتا رہے، جلتا رہے، بھوک پیاس کی آگ میں جلتا رہے، خودکشی کرے، اپنے بچوں کو بیچ دے، اور دوسرے کو احساس تک نہ ہو۔ جب اسلامی اخوت، ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا نہ ہو تو پھر معاشرے سے احساس جیسی صفت وہ بھی اٹھائی جاتی ہے، اور جب احساس نہ ہو تو پھر انسانی معاشرہ نہیں رہتا، وہ پھر جانوروں جیسا معاشرہ رہتا ہے کہ ایک جانور یہاں مر رہا ہے، دوسرے کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ یہ انسان ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ مسلمان ہے، اس نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے، آخر میرا بھی کوئی حق ہے اس کے اوپر، اس کا بھی میرے اوپر کوئی حق ہے۔ تو اس لیے
ناظرین، خدا را اپنے اندر احساس پیدا کیجیے۔ جب احساس پیدا ہوگا تو پھر اسلامی اخوت، اسلامی محبت اور ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے معاشرے میں بھی ایسی اچھی صفات اور عادات کو، اس کا رواج پروان چڑھے اور ہمارے دلوں میں محبت، الفت اور اخوت قائم رہے۔ اگلے ایک پروگرام میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔